حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیا، اور مدینے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا۔ ازالۃ الخلفاء کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ مدینے نے وہ منظر دیکھا کہ مدینے کے چند یہودی اکٹھے ہوئے، کہا عمر عدل و انصاف بڑا سخت کرتا ہے، دیکھتے ہیں گھر کے بارے میں یہ کیسا عدل و انصاف کرتا ہے۔ پھر کیا کیا ان یہودیوں نے نا حضرت عمر فاروق کے شہزادے ابو شامہ کو بلایا اور نبیذ کہہ کر شراب پلا دی۔ نبیذ اس وقت جائز تھی، اور نبیذ کہہ کر نہ شراب پلا دی۔ اور جب بیٹے نے شراب پی لی تو کچھ لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، مراد مصطفیٰ کے پاس آئے، آ کر کہا عمر بڑے سخت فیصلے کرتے ہو، بڑا عدل و انصاف کرتے ہو، تو کرو نا آج عدل و انصاف۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کے بیٹے نے نا شراب پی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی گواہ ہے؟ وہ یہودی جو تھے وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے پی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، بیٹا گھر کے اندر کھانا کھا رہا ہے، اور بیٹے کو گریبان سے پکڑا، کہا اٹھ، تو نے شراب پی ہے؟ بیٹا کام کیا؟ کہا ابا جان میں نے شراب نہیں پی، مجھے تو کہا گیا نبیذ ہے اور میں نے وہ نبیذ پی۔ کہا تجھے نہیں پتا چلا؟ ابا جی مجھے نہیں پتا چلا، میں نے کبھی نہ شراب پی تھی نہ نبیذ پی تھی۔ بیٹے کو کھینچ کر لے کر آئے، لوگوں نے کہا عمر کرو نا عدل و انصاف۔ تو عمر نے کہا کوئی بات نہیں، میرے بیٹے نے اگر شراب پی ہے تو شریعت کے مطابق اسے 100 کوڑے لگیں گے، 100 کوڑے اس کے بدن پہ لگیں گے۔ جب اتنی بات ہوئی، حضرت عمر فاروق کی اس وقت عمر 60 سال تھی، 60 سال کا بوڑھا ہے عمر فاروق، اور جوان بیٹا ہے، اور اولاد جو ہے نا والدین کو بزدل کر دیتی ہے، لیکن عمر دیکھو نا حضور کی شریعت کے اوپر کیسے پہرا دیا، کہا تیاری کر لو تجھے 100 کوڑے لگیں گے۔ عمر فاروق کی زوجہ کو پتہ چلا، تڑپ گئی، کہا عمر میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، میں ایک ایک کوڑے کے بدلے ایک ایک پیدل حج کروں گی، صدقہ خیرات کروں گی۔ عمر نہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ کہا چپ کر، تیرا صدقہ خیرات کیا کرتا، اس نے گناہ کیا ہے، اسے سزا ملے گی۔ افلا نامی آدمی، اس نے کوڑے مارنے تھے، وہ کہتا ہے حضور ایسے کرے نا کہ آپ کی زوجہ کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، معاملہ کل پرسوں پہ لے جائے۔ کہا چپ کر۔ حضور کے دور کے اندر جب ایک عورت نے چوری کی تھی تو حضور نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور لوگوں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، لوگوں نے کہا حضور تھوڑا رحم والا معاملہ فرمائے، تو حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کٹتے، فرمایا اسے سزا ملے گی۔ اور کہا یہ تو بیٹا ہے نا، یہ عمر کا معاملہ بھی ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی زوجہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، ماں تھی، ماں تڑپ گئی۔ اور یاد رکھنا بھائیوں، کوثر نیازی نے ایک جملہ کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ باپ جو ہے نا اس کا جنازہ بیٹے کے لیے اٹھانا جو ہے وہ آسان ہے، لیکن بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کا جنازہ جو اٹھانا وہ بڑا مشکل ہے، کمر توڑ دیتا ہے جنازہ جوان بیٹے کا، بوڑھا باپ جب اٹھاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے بیٹے کو نا 100 کوڑے مارنے کا جب حکم دیا، 80 کوڑے لگے۔ عمر کا شہزادہ، عمر کا لخت جگر آنکھوں کے سامنے زمین پر گرا۔ عمر بھاگے بھاگے قریب آئے اور دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، 80 کوڑے لگے، اور بیٹا جب آخری سانسیں لے رہا ہے تو عمر نے کہا بیٹا حضور سے جا کر کہنا، حضور سے جا کر کہنا کہ میں نے اپنا بیٹا نہیں دیکھا، حضور آپ کی شریعت دیکھی ہے، آپ کی شریعت کا قیام رکھا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ 80 کوڑے لگے۔ عمر کا جوان سالہ بیٹا، اس وقت عمر کی 60 سال خود عمر تھی، بوڑھا تھے، جوان سالہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا ابھی تو 80 کوڑے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے کو 100 کوڑے لگنے تھے۔ عمر کا دیکھو نا عدل و انصاف سے بڑھ دی دنیا، کہا میرے بیٹے کو غسل دو، میرے بیٹے کو کفن دو، اور اس کو جب دفناؤ گے نا باقی 20 کوڑے میرے بیٹے کی قبر کے اوپر لگانا۔ اگلے دن عمر فاروق اپنے بیٹے کی قبر پر گئے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان بھاگے بھاگے آئے، کہا عمر رات کو تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھ کے سویا تھا نا تو
خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سبز جبے تھے اور آپ کے بیٹے کی طرف جا رہے تھے اور کہا حذیفہ بن یمان عمر سے کہنا تو نے بیٹا پاک کر کے میری بارگاہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بھیجا ہے, اللہ نے اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے ہیں. یہ وہ عمر فاروق تھا. اور کہا حذیفہ بن یمان عمر سے کہہ دینا تیرا حدود اللہ کا قیام اللہ کو بھی بڑا پسند آیا, محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان